الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت پنجم کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ جماعت پنجم بیٹا، آج کے تدریسی عمل میں ہم سبق نظم نعت کی کاپی ورک کی دہرائی کریں گے۔ آپ سب بچے اپنی کاپیز اوپن کر لیں اور جس ترتیب سے میں آپ کی ریویژن کروا رہی ہوں آپ اسی ترتیب سے اپنی کاپی پہ کام چیک کریں کہ آیا یہ کام سب آپ کی کاپی پہ موجود ہے۔ اگر موجود نہیں تو آپ نے اس کو تحریر بھی کرنا ہے۔ جو بچے ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کا کام رہ گیا ہے تو پلیز آپ اس کو تحریر بھی کر لیں۔ سبق نعت ہے ہمارا، سبق نمبر 2 ہے اور یہ اس کی ہے جو ہے سبقی ہے، یعنی نظم کی شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کو تحریر کیا ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے۔ سبق کو کس نے تحریر کیا ہے؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ بہت ہمارے خوبصورت شاعر، ان کی تحریر، شاعری کی جو تحریر ہے وہ بہت ہی اچھی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ نعت کے مشقی سوال جو ہیں وہ شامل ہیں آپ کے سوال نمبر 1 میں جو سوال شامل ہے، نعت کے شاعر کا نام کیا ہے؟ یعنی نظم نعت کے شاعر کا نام آپ نے تحریر کرنا ہے۔ نظم نعت کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ نظم نعت کے شاعر کا نام کیا ہے؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ بہت اچھے سے اس کا نام کی اسپیلنگ آپ نے لکھنا بھی سیکھنی ہے اور اس کو یاد بھی کرنے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 2 پہ ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے، نعت کہلاتی ہے۔ یعنی وہ نظم جس میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، وہ نظم کیا کہلاتی ہے؟ نعت کہلاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، بلند نبیوں میں نام ان کا سے کیا مراد ہے؟ بلند نبیوں میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ان کا ضمیر جو ہے اردو بے کی رو سے اگر ہم دیکھیں گرامر کی رو سے تو یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ، اس نام کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ چونکہ اگر ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو اور آپ بھی بخوبی 5ویں جماعت میں ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے اسلامی معلومات ہے اس کا ذخیرہ تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000، تقریباً 1,24,000 کے لگ بھگ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ بھیجے۔ ان میں سے، ان سب میں سے، بلند نبیوں میں ان سب نبیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو کیا ہے؟ مفہوم اس کا میں بیان کر رہی ہوں۔ اس کے جواب کیسے لکھنا آپ نے؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کی تعداد کم و بیش 1,40,000 ہے، ان سب میں نام اور رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونچا ہے۔ نیچے جواب میں نے تحریر کر دیا اور آپ کو ویسے بھی بتا دیا کہ اگر آپ کو ایسے کوئی پوچھے کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے تو ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ آئیے اس کے بعد سوال نمبر 4، نعت میں کون سے دو مصرے بار بار آئے ہیں؟ جو شعر کی ایک لائن ہوتی ہے نا وہ مصرع کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، جمع اس کی مصرے۔ تو نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر، یہ پوری نظم میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ ان شعر کو دہراتا ہے، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفات اور خوبیوں کا ذکر کرتا ہے، پھر اس شعر کو دہراتا ہے۔ تو پورے جو نظم نعت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو شاعر نے تحریر کیا ہے، ان اشعار کو بار بار ذکر کیا ہے کہ نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر۔ درود شریف کیا ہے؟ درود رحمت کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ جواب کیا ہے دیکھتے ہیں۔ شاعر نے زمین کے ذرے کیا ہوتے ہیں؟ زمین کا چھوٹی سے چھوٹا جو مٹی کا پیس ہوتا ہے نا جو ہوا میں جیسے گرد اڑتی ہے، تو آپ خود بھی دیکھتے ہو جب ہم لوگ اگر سورج کی اس کے بھی دیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سورج کی شعاعیں آپ کی کھڑکی سے چھن کے آ رہی ہیں تو وہاں کی جو ڈسٹ ہوتی ہے نا، ڈسٹ اگر وہ کھڑکی کھلی ہوتی ہے آپ کی تو اس کے جو ذرات ہیں وہ اس ٹائم پہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ زمین کے ذرے ہوتے ہیں۔ اور فلک پر ستاروں کے چمکنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے آنے سے اس کائنات میں زمین کے ذرے اور فلک کے جو ستارے ہیں وہ چمکتے ہیں۔ سوال نمبر اس میں جو کتاب کے شامل ہے وہ ہے سوال نمبر 2، 3، 4، 5، 6 اور یہ آپ کو کتاب پر ہی کروائے جائیں گے، لیکن چونکہ اب آپ گھروں پہ ہو آپ نے ان کو خود کرنا ہے ان سوالوں کو، ٹھیک ہے۔ آئیے باقی کام دیکھتے ہیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر جو پیج نمبر 5 ہے وہ ہمارا
اس پہ سوال نمبر 2 ہے آپ کا نظم نعت کا، درست الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ یہ سب سوال جو آپ نے فلنگ دی بلینکس ہے یہ آپ نے خالی جگہ آپ نے خود پر کرنی ہے۔ اگر آپ کی بکس پرانی ہیں تو اس پہ یقیناً ہو چکی ہوگی۔ اور اس کے بعد سوال ہے نیکسٹ ہے سوال نمبر 3 جو ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ الفاظ جو ہیں وہ یہاں پہ دیے گئے ہیں، یہاں سے ان الفاظ کا آپ نے انتخاب کرنا اور آپ نے فلنگ دی بلینکس میں آپ نے ان کو لگانا۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 جو آپ کا ہے وہ ہے مترادف آپ نے لکھنے ہیں، نیچے اسپیس خالی جگہ دی گئی ہے۔ اس کتاب پہ تو حل شدہ بک ہے، کتاب ہے میرے پاس، تو یہاں پہ جو تحریر کیا گیا ہے آپ کی کتاب اگر پورا اسی طرح ہی پرانی کتاب ہے آپ کی تو آپ ان کو یاد کر لیں، اور اگر پور نہیں ہے تو اس کو آپ نے صاف طریقے سے خوشخطی سے خود تحریر کرنا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 کیا ہے ہمارے پاس؟ الفاظ کے لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد الفاظ سوال نمبر 5 آپ کے پاس کیا ہے 6 ہے بیٹا، 5 اور 6 پہ آپ نے الفاظ متضاد لکھنے ہیں۔ یہ بھی آپ نے بہت خوشخط لکھنا ہے، اس طرح کی رائٹنگ میں جیسے بھی بچے نے لکھا ہوا ہے ویسے نہیں آپ نے لکھنا، بہت نیٹ طریقے سے آپ نے کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ان سوالوں کے جواب بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سوال نمبر 2 3 4 5 6 میں کون سا جواب آئے گا۔ یہ بہت آسان ہے، آپ لوگ اس کو خود بھی کر سکتے ہو۔ صفحہ نمبر کتاب کا مشقی کام جو ہے وہ صفحہ نمبر آپ کے 5 اور 6 پہ ہے۔ آئیے آپ کاپی ورک دیکھیں۔ کتاب کی کاپی ورک پہ نیکسٹ بیٹا آپ کے پاس نظم نعت کا مرکزی خیال دیکھیں۔ نظم نعت کا مرکزی خیال جو ہے سوالی پیپر کے امتحانی نقطۂ نظر سے دیا گیا ہے کہ نظم نعت کا مرکزی خیال لکھیں۔ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، درج ذیل میں دی گئی نظموں میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال لکھیں، اس طریقے سے ایگزامس میں آتا ہے۔ مرکزی خیال کیا ہے اس کا؟ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا اور ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی۔ آپ ساری دنیا کے راہبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا درود و سلام ہو۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے، آپ کی کاپیوں پہ تحریر ہے، آپ اس کو چیک کریں اور اس کو یاد بھی کریں۔ شاعر کی تشریح، شاعر کا نام، نظم کا نام بھی تحریر کریں۔ نظم یعنی آپ نے جب شاعر کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو آپ نے یہ یاد رکھیں اس کے مارکس ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے مارکس کٹ جاتے ہیں۔ اشعار نمبر 1 میں جو شعر شامل ہیں وہ حق کی باتیں، اسپیس چھوڑ کے آپ نے جو ان کی لائنیں وہ لکھنی ہے اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نظم کا نام کیا ہے؟ نعت، آپ سب جانتے ہیں۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اس نام کو۔ اس بند میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے راہبر ہیں، ہم سب کو کامیابی کا راستہ دکھانے والے ہمارے نبی ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور ہم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی ہو۔ اشعار نمبر 2 ہے بلند نبیوں میں، اسپیس لے کے آپ نے پھر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریح شیئر کیا ہے۔ دنیا میں کم و بیش 1,40,000 پیغمبر آئے، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور رتبہ اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کم و بیش 1,40,000 پیغمبر آئے، ان سب میں آپ کا نام اور رتبہ اونچا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آپ سب نبیوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں، ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ یہ بیٹا اشعار نمبر 1 اور 2 کی تشریح۔ آئیے اشعار نمبر 3 کی تشریح کی طرف۔ اشعار نمبر 3 ہے انہی کی خاطر اسپیس اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی، زمین پر جتنی خوبصورتی اور رونق ہے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آسمان پر جتنے بھی ستارے ہیں، زمین پر جتنے بھی ذرے ہیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور سلامتی ہو۔ یہ جو نظم میں شامل اشعار تھے، اشعار نمبر 1 2 اور 3 ان کی تشریح ہے۔ اس کے بعد خاص الفاظ کے جو معنی ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو کہیں پہ بھی الفاظ معنی کی مدد کی ضرورت ہو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حق
کا مطلب ہے سچ، رہبر، راستہ دکھانے والا، درود وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں، رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. سلام سلامتی ہونا، مقام مرتبہ، ہادی ہدایت دینے والا، ذرے چھوٹی مٹی کے ٹکڑے، فلک آسمان. جی بیٹا یہ بک سامنے رکھ کے آپ یہاں پہ اپنے کتاب کے سوال جو ہے وہ بھی آپ سولو کر سکتے ہو. سوال نمبر 2 جیسے میں نے آپ کو کتاب سے بھی بتا دیا تھا، اور جو سوال ہم نے کرنے ہیں سوال نمبر 2 وہاں یہ اس کے جواب ہیں. سوال نمبر 3 کے جواب ہیں بتانے، نبی، مقام، پیارے، دمک 2 کے جواب ہیں. 3 کے ہیں مقام، رہبر، رہنما، حق، نات. اس کے بعد نمبر 4 کے ہیں اونچا، آسمان، جگہ، رونق، دمک. نمبر 5 پہ ہے سچائی، ہدایت دینے والا کے لیے رہبر، چمکنا کی وجہ سے. اس کے بعد سوال نمبر 6 کے جواب ہے الٹا، نیچا، آسمان، رہزن. یہ آپ سوال نمبر 22 آپ اپنی کتاب کو سامنے رکھیں اور اس کے جوابات جو ہیں وہ اپنی کتاب پہ تحریر کر لیں اگر پہلے سے سولو نہیں ہے. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.